اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسنا والا لون ٹیچر یو پی ایس سخت پرن زون ماور 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو اردو پڑھانے جا رہا ہوں۔ آج کا موضوع ہے ایک نظم جس کا عنوان ہے ایک لڑکی۔ ایک لڑکی جو نظم ہے اس کا مصنف یعنی لکھنے والا اختر شیرانی ہے۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان اور آپ کا تعلق یعنی محمد داؤد کا تعلق افغان نسل کے شیرانی قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا تھا۔ اختر شیرانی کے والد کا نام حفیظ محمد شیرانی تھا جو ایک نامور استاد تھے۔ انہوں نے 1921 عیسوی میں اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھائی شروع کی اور 1928 عیسوی میں وہ اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اس طرح اختر شیرانی بچپن میں ہی اپنے والدین کے ساتھ لاہور منتقل ہوئے اور انہوں نے پوری زندگی یہی گزاری۔ انہوں نے 1922 عیسوی میں عربی اور فارسی میں منشی فاضل کیا۔ والد کی کوشش کے باوجود وہ مزید تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ اختر شیرانی کو شاعری رومان کہتے ہیں۔ اسی شاعر نے ایک لڑکی نظم لکھی تھی۔ اس نظم میں برسات کے موسم میں ایک لڑکی کی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لڑکی ایسی جگہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنا چاہتی ہے جہاں تازہ ہوا چل رہی ہو، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہو اور برسات کے موسم میں چڑیاں چہچہاتی ہوں اور دریاؤں اور چشموں کا پانی دلکش انداز میں بہتا اور گنگناتا ہوا اور پھولوں کی خوشبو سے ماحول مہکتا ہوا ہو اور وہاں پر کوئلیں بھی کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں۔ گویا لڑکی شہر سے دور جنگل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولتے ہوئے برسات کے موسم کا لطف اٹھانا چاہتی ہے۔ ٹاٹے بچوں، اس نظم میں ایک لڑکی کی اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ برسات کے موسم میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پرفضا مقام پر جھولا جھولنا چاہتی ہے۔ ٹاٹے بچوں، آپ اپنی اردو کتاب نکالیے، اس میں آپ پیج نمبر 70 اور 71 نکالیے۔ نظم اس طرح سے ہے: جہاں چڑیا گھنیر جھاڑیوں میں چہچہاتی ہوں، جہاں شاخوں پہ کلیاں نت نئی خوشبو لٹاتی ہوں اور ان پر کوئلیں کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہوں اور جھولا۔ شاعر نے اس نظم میں ایک لڑکی کی جھولا جھولنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لڑکی برسات کے موسم میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنا چاہتی ہے۔ وہ فطرت کے نزدیک ہو کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے چاہتی ہے، جہاں گھنی جھاڑیوں میں چڑیاں چہچہاتی ہوں، درختوں کی شاخیں پھولوں سے لدی ہوئی ہوں اور ان کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہوں۔ ٹاٹے بچوں،
غور سے اپنی کتاب دیکھیے. ایسے میں کوئل کوک رہی ہو. لڑکی ایسے دلکش ماحول میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے کی خواہش کرتی ہے. جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہلاتا ہو، ہوا کے چھیڑ سے ایک ایک پتا تھر تھراتا ہو، جہاں چشموں کا پانی نرم لے میں گنگناتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہوں اور جھولا ہو. اس بند میں شاعر یوں بیان کرتا ہے: لڑکی اپنے ہم جولیوں یعنی اپنی سہیلیوں، اپنے ان لڑکیوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ رہتی تھی، ایسی جگہ جھولا جھولنا چاہتی ہے جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہلہاتا ہو اور ہوا کے اثر سے دھیرے دھیرے ہلاتے ہو، جہاں چشموں کے پانی کی آواز سریلی ہو، میٹھی. گویا برسات کے موسم میں لڑکی اپنی ہم جولیوں، اپنے سہیلیوں، اپنی ان لڑکیوں کے ساتھ جو اس کے ہم عمر تھے کے ساتھ جھولا جھولنا چاہتی ہے. جہاں نہروں میں بہتا پانی موتی سا جھلکتا ہو، جہاں چاروں طرف گلزار میں سبزہ لہکتا ہو، جہاں پھولوں کی خوشبو سے بن کا بن مہکتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہوں اور جھولا. لڑکی برسات کے موسم میں ایسی جگہ جھولا جھولنے کی خواہش کرتی ہے جہاں نہریں دریا پانی بہہ رہی ہوں اور ان کا پانی موتیوں کی طرح چمک رہا ہو، جہاں ہر طرف پھول کھلے ہوں اور سبزہ لہ رہا ہو، سبزہ ہی سبزہ ہو اور پھولوں کی خوشبو ماحول میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہو. شاعر نے برسات کے پرکیف ماحول میں لڑکی کی زبان سے جھولا جھولنے کی خواہش کا اظہار بہت دلکش انداز میں کیا ہے. ٹاٹھو بچوں غور سے سنیے. شاعر نے اس نظم میں برسات کے موسم میں ایک لڑکی کی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. لڑکی ایسی جگہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنا چاہتی ہے جہاں پر چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، ہریالی ہو، سبزہ ہو اور بہار کے موسم میں چڑیاں چہچہاتی ہوں اور دریاؤں اور چشموں کا پانی دلکش انداز میں بہتا اور گنگناتا، پانی کی آواز گنگناتا، آبچ آواز اور پھولوں کی خوشبو سے ماحول مہکتا ہوا اور وہاں پر کوئل ایک جانور کا نام بھی کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں. گویا لڑکی شہر سے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا لڑکی شہر سے دور جنگل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تنہا رہنا چاہتی، برسات کے موسم کا لطف اٹھانا چاہتی ہے. کون؟ یہ لڑکی. امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھی لگی اور اس کا معنی بھی سمجھ آیا. انشاءاللہ اگلے دن ہم مزید اس کے بارے میں اور پڑھیں گے انشاءاللہ.